بزرگان دین نے ان کلمات کو پڑھنے کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے کہ اس میں بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک بہت بڑے عمل کے بعد دعا مانگ رہا ہے، تو دعا کے مختلف صیغے استعمال کرتے ہیں، جیسے پہلا ہے یا قاضی الحاجات۔ جب انسان کوئی کلمہ پڑھے تو اس کے ساتھ اس کلمے کو اسی کے مطابق اللہ کے حضور پیش کرے۔ جیسے ہم نے پڑھا یا قاضی الحاجات، تو اس وقت اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کرے اور جو بھی حاجت ہے اللہ سے مانگے۔ تو اسی طرح ہر کلمے کا جو مطلب ہے جس طرح ہم پڑھیں گے، کافی المحمات، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، محمات کہتے ہیں کہ جس چیز میں ہمارے معاملات ہیں، اللہ اس کو آسان فرما، تو ہی کافی ہے اس کے لیے۔ اللہ سے دعا مانگو۔ کافی البلیات، بہت ہی زبردست دعا ہے کہ بندہ ہر وقت مصیبت اور پریشانی میں گھرا ہوتا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ ہم باہر نکلیں تو کیا مصیبت ہمارے مقدر میں ہو، کیا آفت ہو، کیا بلا ہو، کیا حالات ہوں، کیونکہ آسمان سے مصیبتیں، پریشانی بارشوں کی طرح ٹپکتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا پروٹیکشن ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بندہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے دل میں، میرے مولا دن کے اندر جو بھی مصیبتیں، پریشانی، آفات ایون میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں میرے مولا، تو اپنے فضل سے اسے ہم ٹال دے اور ہماری حفاظت فرمانا۔ تو جن تمام یہ دعائیں ہیں، ہر دعا کے ساتھ اپنی حاجت کو اللہ کے حضور میں پیش کریں، بس یقین کے ساتھ کہ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، لیکن اپنے حساب سے جو ہمارے منہ سے اللہ سے دعا نکلی ہے وہ اللہ کے دربار میں قبول منظور ہو گئی ہے، اور اسی وقت دے دے، کیونکہ حکیم ہے، جانتا ہے کہ یہ دعا اس وقت دینی چاہیے اس کی، یا کچھ عرصے کے بعد دے دے۔ انبیاء کرام کی بھی دعائیں جو ہے 40 سال کے بعد قبول ہوئی نظر آتی ہیں۔ دل میں بالکل شبہ یہ نہ رکھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، ہر حالت میں دعا اللہ تعالیٰ نے بندے کی قبول کر لی ہے۔ کہ دنیا میں نہ ملے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کا ذخیرہ بنا دیں گے اس کو، بلکہ وہاں جا کر بندہ خواہش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ دعا قبول نہ کی ہوتی تو آج میں دعاؤں کا صلاح آخرت میں دیکھ رہا ہوں جو وہ مجھے ملتا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے دعا کروا رہا ہے۔ جس انسان دعا جو ہے حدیث میں کہ جب دعا مانگتا ہے انسان تو سمجھیں کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا اس پر۔ تو ہم تو محتاج ہیں، بیماری بھی ہیں، پریشانی بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، حاجات بھی ہیں، تو کس سے مانگیں؟ کیا چیز ہے؟ کس کا حوالہ دیں؟ اللہ کہتا ہے بندے کو، ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو۔ اور کیسی مثال دی اللہ کے نبی نے، یہ چھوٹی سی مثال دے کے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، یعنی وہ بھی اللہ دیتا ہے، ہر چیز اللہ دیتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں نظر نہیں آتا ہمیں مل رہا ہے، لیکن یاد رکھیں دعا کی پوری نشانی یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ سکون دے دیتا ہے انسان، جو اس وجہ سے پریشانی ہے زندگی میں اللہ اس میں سکون ڈال دے گا۔ تو کئی طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے دعا کو قبول کرنے کے، دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا۔ یہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
اس وقت کو قیمتی سمجھیں. ہر دعا کے ساتھ دعا ضرور مانگیں دل میں. جب کلمہ پڑھیں تو کلمے کے ساتھ دعا کو ضرور مانگ لیں. درود شریف پڑھیں.